اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کی دعا جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن پروردگار عالم سے یوں دعا مانگو کہ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ یہ دعا اور اس کا ترجمہ کہ میرے لیے اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دے، اے معبود آتش جہنم کے دروازوں کو اس دن اور ماہ میں میرے لیے بند کر دے، اور خداوندہ مجھے اس دن اور ماہ میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اے مومنین کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل کرنے والے۔ عزیزان محترم، اس دعا کے ضمن میں 4 موضوعات نکلتے ہیں کہ جن میں سے 2 موضوعات پر گزشتہ پروگراموں میں گفتگو ہو چکی ہے، ان پر دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہے تلاوت قرآن مجید کی توفیق، اور دوسرا ہے سکون و اطمینان قلبی۔ یہ 2 ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر گزشتہ پروگراموں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم 2 موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ جن میں ایک ہے جنت کے دروازوں کو کھولنے کی درخواست اور جہنم کے دروازوں کو بند رکھنے کی خواہش۔ عزیزان محترم، جنت ہر انسان کا مطلوب و مقصود ہے، اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جنت میں چلا جائے، اور ہر مسلمان اس کی یہی خواہش ہے کہ بس مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جنت حاصل ہو جائے۔ لیکن عزیزان محترم، جنت ایسے ہی حاصل ہونے والی شے نہیں ہے۔ جنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا خوبصورت جملہ ہے امام علیہ السلام کا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میں نے جنت کی مانند کسی چیز کو نہیں دیکھا جس کے طلبگار سوئے ہوئے ہوں۔ یعنی جنت کے چاہنے والے عمل کے میدان میں تو سوئے ہوئے ہیں، جبکہ جنت عمل سے ملتی ہے، بے عملی سے نہیں ملے گی۔ اور نہ ہی جہنم کی مانند کسی چیز کو دیکھا ہے کہ جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں۔ یعنی جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ بھی سو رہا ہے، اور جو جنت طلب کرنا چاہتا ہے وہ بھی سو رہا ہے۔ یعنی اگر یہ سوتے رہیں گے تو سوتے رہنے سے نہ جنت ملے گی، نہ جہنم سے انسان دور بھاگے گا۔ اگر انسان کو جنت چاہیے تو اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط و اسباب پر اگر انسان پورا اترتا ہے تو پھر جنت تک جا سکتا ہے۔ میں مختصر کروں، جنت کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں، حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب مامون نے آپ کو خراسان بلوایا تو راستے میں نیشا پور کے مقام سے جب آپ کی سواری کا گزر ہوا تو وہاں مشہور واقعہ کہ بہت سارے قلمدان بھی موجود تھے۔ ان کے موجودگی میں جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائیے، ہم لکھتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پورا سلسلہ سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا کہ جس حدیث کے سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اور غالباً امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب ہی، حدیث تو اپنی جگہ پر بجائے، اگر یہ سلسلۃ الذہب ہی اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ دیوانہ جو ہے وہ عاقل ہو جائے گا، اس کا دیوانہ پن ختم ہو جائے گا۔ یعنی اتنا عظیم سلسلۃ الذہب ہے۔ وہ سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ وہ سند کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا حضرت علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، پھر انہوں نے اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، پھر انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، پھر انہوں نے اپنے بابا حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، پھر انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ
حصنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن داخل حصنی آمن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی لا الہ الا اللہ والے قلعے میں جو بھی داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام آگے بڑھے، اور چند قدم آگے بڑھنے کے بعد جب آپ کی سواری چند قدم آگے بڑھی تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ بشروطہا و انا من شروطہا، یہ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں نہیں چلا جائے گا، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا قلعہ اس قلعے میں جو قلعہ ہے اس قلعے میں شامل نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کی کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے انا من شروطہا ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ تو یہ جنت کی شرائط یعنی ایک شرط ہے۔ اور جنت کے اسباب جو ہیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت کے اسباب ہیں ان میں کہ تم میری طرف سے 6 چیزوں کو قبول کر لو۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم میری طرف سے 6 چیزوں کو قبول کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ضمانت دے رہا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ تم 6 چیزوں کو قبول کرو، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کتنا بلند مقام ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام امین و صادق، ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی کے مصداق ہیں، کہ کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ تو یعنی پیغمبر گرامی اسلام یعنی نہیں فرما رہے، یعنی یوں کہیے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ تم 6 چیزیں قبول کر لو، تمہاری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو۔ اور یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا، جلدی جلدی نقل کرتا چلوں کہ ایک شخص پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز کا عادی نہیں ہوں، میں روزے کا پابند نہیں ہوں، میں یہ عبادات جو ہیں ان کو انجام نہیں دے پاتا، آپ میرے لیے کوئی آسان عمل بتائیں کہ میں اس پر عمل پیرا ہو کر میں یہ ان پر کاربند ہو سکوں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو؟ ہم نے فرمایا ہاں جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ وہ ایسی نماز کا بھی پابند ہو گیا، روزے کا بھی پابند ہو گیا، اور باقی جو اعمال ہیں ان کا بھی پابند ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تو نے نماز پڑھی ہے، اور اگر وہ کہیں نہیں پڑھی تو اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک، اور یہ سچ ہے کہ اگر نہیں پڑھی تو اس نے تو پھر کہنا پڑے گا نہیں پڑھی۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے پھر اس بندے نے آہستہ آہستہ نماز پڑھنی شروع کر دی اور باقی جو اعمال ہیں ان کو انجام دینا بھی شروع کر دیا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک سبب یہ ہے کہ اذا حدثتم فلا تکذبوا، کہ جب تم بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، واذا وعدتم فلا تخلفوا، اور جب وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، یعنی وعدے کو وفا کرو، وَإِذَا اَتَّمَنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، چاہے کسی کی بھی امانت ہو۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں پڑی ہوتی تھیں۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو بند رکھو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں اور زبان کو روکے رکھو، یعنی اپنے ہاتھوں کو اور اپنے زبانوں کو برائی سے روکے رکھو تو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ یہ 6 چیزیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا تم قبول کر لو، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ اور اس سے اگلا جو مضمون ہے وہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند رکھنے کی خواہش۔ تو عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم سے دعا کیے رکھو کہ جنت کے دروازے جو میرے لیے کھلے ہیں وہ کبھی بند نہ ہوں، اور جہنم کے دروازے جو بند ہیں وہ کبھی نہ کھلیں۔ اس لیے کہ جہنم کیا ہے؟ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا، بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179
کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے جنات و انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے واسطے پیدا کیا ہے۔ کیا متن ہے قرآن مجید کا، اور خدا فرماتا ہے کہ جنات و انسانوں کے ایک کثیر تعداد، ایک بڑی تعداد کو گویا ہم نے جہنم کے واسطے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اچھا، جہنم میں پروردگار عالم انسان کیوں جائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کسی کو نہیں بھیجے گا، لیکن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو وہ اعمال اس کے کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ اسباب بیان کیے گئے ہیں جہنم میں جانے کے۔ اگر انسان ان سے بچ جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ تعداد کو گویا جہنم کے واسطے پیدا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ دل تو ان کے پاس ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی دل ہونے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان تو ہیں مگر ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی لوگ ہیں کہ جو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ امور حق سے بالکل بے خبر ہیں۔ تو جو فرمائی ذرا محترم، یعنی اگر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہیں دل دیا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں اور تمہیں کان دیے ہیں، تو دل کو سمجھنے کے لیے استعمال کرو، کانوں کو حق بات سننے کے لیے استعمال کرو، اور اپنے آنکھوں کو حق بات دیکھنے کے لیے استعمال کرو، حق و باطل میں فرق کرو۔ انشاءاللہ پھر تم جہنم سے بچ جاؤ گے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کا صحیح استعمال نہ کرے تو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم پر جنت کے دروازوں کو کھلا رکھے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرمائے، بحق محمد وآلہ الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔